اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے ہفتہ وار فقہ کے نشست میں، اور بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نماز جیسے عظیم عبادت کی تفصیلات کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ ماہ رجب المرجب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حرمت والا مہینہ ہے، یہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں یہ نمازیں ہم پر فرض ہوئی تھیں۔ تو اس مہینے میں نماز کا ذکر کرنے کی کوئی اور ہی لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو احسان کا درجہ عطا فرمائے، اور وہ جو 50 نمازیں ہمیں عطا ہوئی تھیں جو کہ 5 ہو گئیں، اور الحمدللہ ہمارے رب کی رحمت سے ابھی بھی ہمیں 50 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان 5 نمازوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اسے اپنی قربت کا باعث بنائے، آمین۔ تو جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے ہمارے ہفتہ وار نشست میں، یہ ہمارا اسلام کتاب کا جو حصہ صوم ہے اس کا یہ 22واں سبق ہے، جس میں واجبات اور سنن اور پھر انشاءاللہ مستحبات پر بھی ذکر ہوگا۔ اور ہمارا جو یہ ہفتہ وار نشست ہے، ہماری ہفتہ وار نشست کا یہ 9واں سبق ہے، جس میں آج ہم نماز کی سنتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے نماز کے فرائض پڑھے تھے، نماز کے واجبات پڑھے تھے، اور اب ہم نماز کے سنن پڑھیں گے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں۔ عام زبان میں سنت اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کو فرمایا وہ سنت فعلی ہے، جن اعمال کا کرنے کا آپ نے حکم دیا وہ سنت قولی ہے، اور جن اعمال جو صحابہ کرام نے آپ کی موجودگی میں فرمایا اور آپ نے اس پر سکوت کا اظہار کیا وہ سنت تقریری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت بھی ایک اظہار قبولیت ہے، کیونکہ ایک نبی، کوئی بھی نبی، اور یہاں پر تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہے کہ کسی بھی غلط کام کے سامنے آپ سکوت اختیار نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ کا سکوت اس صحابی کے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو یہ عام زبان میں سنت کی تعریف ہے۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو کچھ نمازیں فرض ہوتی ہیں، کچھ نمازیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، کچھ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، اور پھر کچھ جیسے کہ عشاء میں واجب ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جس سنت کا ذکر ہو رہا ہے، جو سنن نماز کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ سنتیں ہیں جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جس فعل کو کیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم عصر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس فرض نماز کے اندر جو اعمال ہم کرتے ہیں، کچھ اعمال کا درجہ شریعت کے مطابق فرض کے درجے پر ہے، کچھ اعمال کا درجہ واجب کے درجے پر ہے، اور کچھ اعمال کا درجہ سنت اور مستحبات کے درجے پر ہے۔ تو ہم ان سنن کو پڑھنے لگے ہیں آج جو نماز کے اندر اعمال ہم کرتے ہیں۔ تو سوال ہے کہ سنن نماز سے کیا مراد ہے؟ تو سنن جمع ہے سنت کی، اور نماز کی سنتیں وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں، اسی لیے نماز میں اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اور سجدہ سہو واجب یعنی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں پڑھا تھا اگر ہم سے کوئی واجب چھوٹ جاتی ہے نماز کے اندر تو ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ کوئی فرض اگر ہمارے نماز کے اندر چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز کو دہرانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سنت عمل نماز کے اندر چھوٹ جاتی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، ہاں بے شک ہم سنت کے اجر سے محروم ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے جو نماز کے اندر ہیں۔ تو یہاں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر جان بوجھ کر، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی سنت کو یعنی نماز کے اندر کے کسی سنت عمل کو چھوڑ دیا تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور کسی سنت کی توہین سخت گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔
یعنی کسی نے اگر نماز کے اندر کی کسی ایسے سنت عمل کو اس لیے چھوڑا کہ اس نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، اس کی توہین کی، اس کو نیچا سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ بندہ کفر کے دائرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے اور تمام سنتوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں؟ جیسے ہم نے گزشتہ نشستوں میں پڑھا تھا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں، 26 واجبات ہیں۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز کی 30 سنتیں ہیں، 30 نماز میں 30 سنتیں ہیں، 30 سنتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ان 30 سنتوں میں سے انشاءاللہ آج اس نشست میں آج ہم 12 سنتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی سنت کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ اب دیکھیں، تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہے جس کے ذریعے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ جو بہنیں ہمارے تمام نشستوں کو سنتی آ رہی ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سنا ہے کہ تکبیر تحریمہ شرائط میں بھی شامل ہے، تکبیر تحریمہ فرائض میں بھی شامل ہے، تکبیر تحریمہ واجبات میں بھی شامل ہے، اور اب تکبیر تحریمہ سنت میں بھی شامل ہے۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے حصے کہاں کہاں پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ اجمالی طور پر جب ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا کہ وہ شرائط میں بھی ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو شرائط ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ شرائط اور فرائض میں اتنے قریب آتا ہے، تو لہٰذا اس کو شرائط میں بھی شامل کیا جاتا ہے اور فرائض میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً تکبیر تحریمہ کی جو حقیقت ہے وہ ہے کہ وہ شرط ہے، نماز کے صحت کی شرط ہے۔ پھر ہم نے جب واجبات میں پڑھا تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تکبیر تحریمہ کو جو لفظ اللہ اکبر کہنا ہے، وہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے تو یہ عمل سنت ہے۔ اب یہ ان باریکیوں کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان، اللہ محفوظ رکھے، اگر کوئی انسان فالج کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بستر پر پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتا لیکن اپنے زبان سے نماز ادا کر سکتا ہے، تو جب وہ زبان سے اللہ اکبر کہے گا تو اس کے واجب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو لہٰذا اس کی سنت چھوٹ جائے گی۔ تو اس حالت فالج میں بھی وہ اپنے واجب کی ادائیگی کر لے گا، لہٰذا اس کو کسی قسم کا سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ان تمام باریکیوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ زندگی کے مختلف گوشوں میں، مختلف حالات میں ہمیں مختلف چیزوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور نماز جیسی اہم عبادت کہ ان تمام باریکیوں کو اگر ہم جان لیں گے تو ہم نماز کی صحیح ادائیگی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی سنت کیا ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کشادہ کرنا۔ اب یہ وضاحت کرتی چلوں کہ یہ مردوں کے لیے ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نماز کی ادائیگی ویسے تو یکساں ہیں بھائیوں اور بہنوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو مرد حضرات کے لیے مختلف ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے حیا کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے معاملات کا خیال رکھتے ہوئے کچھ تفصیلات آتی ہیں جو مختلف ہیں خواتین کے لیے۔ تو یہاں پر ہم جب ہاتھوں کی بات کریں گے تو ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کوشادہ چھوڑ دینا یہ مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سمیٹ لیں گی۔ تیسری سنت کیا ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا۔ انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہے وہ ہمارے جسم کی جانب ہو یا آسمان کی جانب ہو۔ نہیں، جو سنت عمل ہے کہ ہم جب ہاتھ کو اٹھائیں گے تو یہ جو ہاتھوں کی ہتھیلی ہے اس کو قبلہ رخ رکھنا یہ سنت ہے۔ چوتھی سنت کیا ہے کہ بوقت تکبیر سر کو نہ جھکانا۔ جبکہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، انسان کی کا جو قلب ہے وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو انسان کا جسم ہے اس کو بالکل سیدھا کھڑے رہنا چاہیے۔ تو اس وقت جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے تو ہمارے سر کو نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ ہمارے سر کو سیدھا ہونا چاہیے، بے شک ہماری جو آنکھیں ہیں اس کو وہاں پر نظر کرنی چاہیے جہاں پر ہم سجدہ کریں گے۔ تو بوقت تکبیر سر کو نہ جھکانا یہ سنت ہے۔
چوتھی سنت کیا ہے کہ تکبیر سے پہلے ہاتھ کا اٹھانا، یعنی کہ تکبیر اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ کو اٹھا لینا، یہ سنت ہے۔ یوں ہی جب ہم تکبیر قنوت کے لیے، آپ سب نے پہلے نشستوں میں سنا ہے، ہم جب نماز واجب پڑھتے ہیں عشاء میں، تو ہم جب قنوت پڑھتے ہیں، قنوت دعائے قنوت سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے تکبیر کہنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم پہلے ہاتھ کو اٹھائیں گے۔ تو تکبیر سے پہلے یعنی اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے تکبیر قنوت اور تکبیر عیدین میں کانوں تک ہاتھ، اب پھر ایک بار پھر میں وضاحت کرتی چلوں، کانوں تک ہاتھ کا اٹھانا یہ مردوں کے لیے ہے، اور کندھوں تک ہاتھ کا اٹھانا یہ خواتین کے لیے ہے۔ تو ہاتھ کو اٹھا لے جانے کے بعد تکبیر کہیں، یعنی ہاتھ، جو بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد یہاں پر یہ بات عرض ہو رہی کہ تکبیر سے پہلے ہاتھ کا اٹھانا، میں دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ پہلے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد تکبیر کہیں گے، یہی اس کا خلاصہ ہے۔ چاہے ہم تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوں، یا دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہہ رہے ہوں، یا عیدین کے لیے تکبیر کہہ رہے ہوں، تو پہلے ہم ہاتھ کو اٹھائیں گے، اس کے بعد ہم تکبیر کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ نماز میں ہاتھ کا اٹھانا سنت نہیں ہے، کیونکہ ہم حنفی فقہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی وضاحت کرنی ہے کہ ہاتھ، جس کو ہم رفع یدین کہتے ہیں، کسی بھی عمل کے پہلے یعنی رکوع سے پہلے، جس طرح سے یہاں پر دیکھا جاتا ہے عرب ممالک میں کہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، تو یہ حنفی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حنفی مذہب میں ہم صرف تکبیر تحریمہ میں اور دعائے قنوت سے پہلے اور عیدین میں تکبیرات میں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کے دوران جتنی مرتبہ بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں ہمیں اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھانا۔ چھٹی سنت کیا ہے؟ اب یہاں پر امام کی بات آ رہی کہ امام کا بقدر حاجت، یعنی لازم ہے کہ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور سلام کو بھی بلند آواز میں کہے، اور دوسری جتنی بھی تکبیرات ہیں نماز میں جو امام صاحب ہیں وہ بلند آواز میں کہیں گے۔ ساتویں سنت کیا ہے کہ بعد تکبیر فوراً، اب پھر سے میں عرض کرتی چلو، یہ مردوں کے لیے ہے کہ بعد تکبیر فوراً ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لینا، اور خواتین کے لیے بعد تکبیر فوراً اپنے سینوں پر ہاتھ کو باندھ لینا، یہ سنت ہے، یعنی اس پہ کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ آٹھویں سنت ہے ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ نویں سنت ہے تعاوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ 10ویں سنت سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور 11ویں سنت ہے کہ ان تمام چیزوں کو، یعنی ثنا کو، تعاوذ کو اور آمین کو، اس سب کو آہستہ کہنا سنت ہے۔ اکثر ہم مساجد میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بلند آواز میں سنت آمین کہا جاتا ہے، تو حنفی مذہب میں آمین کہنا آہستہ آواز میں یہ سنت ہے، چاہے آپ امام ہو یا مقتدی ہو، آپ کو آمین آہستہ کہنا ہے۔ اور 12ویں اور آخری سنت جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ فرض کی پچھلی 2 رکعتیں، یعنی کہ جو بعد میں آتی ہیں، فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھنا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تو اب یہ دہرایا جا رہا ہے کہ فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کو بڑھ چڑھ کر بہت ہی حاضری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہمیں اس نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اپنا قرب کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔